اس پہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کیں۔ آج ان باتوں کا تتمہ سمجھ لیں یا یہ ہے کہ ایک حصہ انشاءاللہ روزانہ ناموس رسالت پر اور پھر ایک حصہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پر درس ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج نماز تراویح میں 21 سپارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ سورہ احزاب شریف تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی مالکوں کی نگاہ سے، تو دوران تراویح ہی یہ مضمون ذہن میں آیا تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو طلباء بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا بلا تفریق، یہ نہیں کہ جن کو تقرب حاصل ہے یا قریب رہتے ہیں کام کرتے ہیں ان کو نہیں، تو دوسروں کو کہہ رہا ہوں، نہیں سب کو۔ جب استاذ مسند پر بیٹھ جاتا ہے پھر سارے طالب علم اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جو جتنی خدمت سمجھ لیں یا وقت زیادہ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے انعام بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ میری زندگی میں یہ بات صرف طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں، تقریباً 33 سال ہو گئی ہے میری زندگی، اور میری زندگی کی 6 عیدیں یا 7 عیدیں گھر میں ہوئی ہیں، باقی ساری عیدیں استاذوں کے قدموں میں۔ الحمدللہ، یہ اللہ رسول کا فضل ہے۔ آپ جو طلباء پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا، اور ایک وقت آئے گا میرے حضور کا صدقہ آپ بولا کریں گے، زمانے والے سنا کریں گے۔ ادب ضروری ہے، بزرگوں کا ادب، نمازیوں کا ادب، صف کا ادب۔ مسجد کی میں نے آج ایک بچہ دیکھا یہاں، بڑا اچھا لگا، درس نظامی نہیں پڑھتا، ویسے نماز پڑھتا ہے، بیٹھا ہوا بھی، تو یہاں باہر کام کرتا ہے، بہت اچھا لگا۔ مسجد شریف کی ٹوپی ادھر نیچے رکھی ہوئی تھی تو اس نے اس کو چوم کر کرسی کے اوپر رکھا۔ مسجد شریف کی ٹوپی کو بچہ چوم کر کرسی کے اوپر رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مستقبل بڑا روشن ہے بھی پٹھان۔ تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ادب کی نعمت دینا چاہے جس کو دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 53، اس کا صرف آپ ترجمہ سن لیں تو کافی حد تک مسائل حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، جب تک تمہیں بلایا نہ جائے میرے محبوب کے گھر میں نہیں جانا۔ عجیب بات ہے، پیے بتاتا ہے کہ سر کے گھر کب جانا ہے۔ بواب، خادم کو عربی میں بواب بھی کہتے ہیں، بواب بتاتا ہے کہ باس گھر میں ہیں یا نہیں ہے، یا کب ملنا ہے، یا ان کی ڈائری کیا ہے، شیڈول کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، تو خادم بتاتا ہے۔ اور یہاں عجب منظر ہے، گھر نبی کا ہے، آداب رب بتا رہا ہے۔
قرآن ہے جی، رب بتا رہا ہے کہ میں ٹائمنگ بتا رہا ہے کہ کب جانا ہے. فرمایا جب تک میرے محبوب کی طرف سے بلاوا نہ آئے تم نے میرے محبوب کے گھر میں نہیں جانا. مثلا اللہ فرماتا ہے مثلا، قرآن جی مثلا الا طعام غیر ناظرین اناہ، مثلا تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو تم نے کیا کرنا ہے. یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کے گھر میں ہی کھانا کھاتے تھے صحابہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھان دا ٹائم آ جائے تے ادو نہیں جانا، ادو جانا ہے جدو روٹی پک جائے، پہلے نہیں جانا. غور کریں، پہلے نہیں جانا، جب کھانا پک جائے. وَلَٰكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ، اور تمہیں یہ آواز دی جائے، اندر سے آواز آئے سید عائشہ صدیقہ کی، اور پترو آ جاؤ. سیدہ زینب فرمائیں بچیو آ جاؤ. سیدہ جویریہ فرمائیں او پترو روٹی تیار ہو گئی. اصحاب صفہ کھانا بھی ادھر کھاتے ہیں، ضروریات زندگی کا سامان بھی ادھر ملتا ہے. فادخلوا، تو تم حاضر ہو جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا. فَانْتَشِرُوا، چلے جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھا کے بیٹھ کے گپا نہیں لگی. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، گپ شپ نہیں لگانی، بیٹھ کر باتوں میں دلوں کو بہلانا نہیں ہے. کھانا کھایا، آنا ہی اس وقت ہے جب کھانا تیار ہو. کھانا کھایا چلے گئے. کیوں؟ جس وجہ سے میرے ذہن میں یہ مضمون آیا. فرمایا جب تم کھانا کھا کر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہو گے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے میرے حبیب کو تکلیف ہوگی، اس سے میرے محبوب کو تکلیف ہوگی. فیستحیی منکم، وہ ظاہر اب انہوں نے تو تمہیں کہنا نہیں ہے کہ چلے جاؤ، وہ تو حیا فرماتے ہیں، لجپال کریم مہربان غریب نواز ہے، انہوں نے تو تمہیں کہنا نہیں ہے. سبحان اللہ. قابل غور سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 اللہ فرماتا ہے فیستحیی منکم، حضور تو تمہارا لحاظ فرماتے ہیں، تمہیں تو نہیں کہیں گے چلے جاؤ، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات فرمانے سے شرماتا نہیں. اور حق بات کیا ہے؟ آنا تب ہے جب روٹی پک جائے، اور جب روٹی پک جائے اور تم یوں کر کے بیٹھ کے، یا یہ طریقہ ہے بیٹھ کر کھانے کا، یا یہ طریقہ ہے بیٹھ کر کھانے کا، یا تیسرا طریقہ یہ ہے، یہ اس طرح بیٹھنا. اور جو جسامت والا ہے، کسی کی جسامت زیادہ ہے، وہ یوں بیٹھ کر کھائے. بہرحال جو بھی طریقہ ہے، روٹی کھا لو فانتشروا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ چلے جانا ہے. کیونکہ فیستحیی منکم، میرا محبوب تمہارا لحاظ فرماتا ہے. میرے محبوب نہیں کہتے چلے جاؤ، حضور کہتے ہی نہیں ہے چلے جاؤ. لیکن امور خانہ بھی ہوتے ہیں، ازواج مطہرات کے پاس جانا ہے، گھر کے کام کاج ہیں، وہ تمہیں نہیں کہیں گے چلے جاؤ. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تو حق بات فرمانے سے شرماتا نہیں ہے. اور حق بات کیا ہے؟ اور حق بات ہے یہ اللہ فرماتا ہے بس روٹی کھاؤ تو جاؤ، اور یہ حق بات ہے. اور اللہ یہ بات کرنے سے یہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے اندازہ کریں. یعنی آپ اس کی پہلی صورت پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ، ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. اب پوچھا یا اللہ پرہیزگار کون ہے؟ قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. کس کے لیے؟ یا اللہ
اے میرے رب، اے رب ذوالجلال، یہ پرہیزگار کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ متقین کا لفظ بھی تم نے قرآن میں پڑھا ہے، تو آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ پرہیزگار کون ہے۔ فرمایا پھر قرآن کھولو۔ جی یا اللہ کریم کھول لیا، سورہ حجرات میں آ جاؤ، آ گئے۔ اللہ سے پوچھا پرہیزگار کون ہے؟ ہمارے یہاں پرہیزگار کہیں گے 40 سال ہو گئے جی روٹی نہیں کھادی ہے، بڑا ہی پرہیزگار، گھروں باہر نہیں نکلے، تسبیح ہاتھوں چھٹی ہی نہیں، لوگ وہ سبحان اللہ بڑا پرہیزگار۔ جب رب ذوالجلال سے پوچھا یا اللہ پرہیزگار کون ہے، اب اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کی نسبت کدھر کی ہے؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا وہ لوگ جو میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، ہمارے ہاں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو میرے محبوب سے باتیں کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، میں نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہوا ہے۔ دیکھیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، اور پھر مولا علی سے لے کر حضرت ابو طفیل جو آخری صحابی ہیں، اللہ فرماتا ہے سب کے لیے میرے پاس بخشش بھی ہے اور بڑا ثواب بھی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا متقی وہ ہوگا جو میرے محبوب کا ادب کرے گا، جو میرے محبوب کا ادب کرے گا۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، پھر مکے میں آنے جانے سے خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا، اور پیشانی پہ داغ سجدہ بھی بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے آیت کا ترجمہ ختم کرتے ہیں، اور درس بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سنیے جی، اللہ فرماتا ہے گھر میں کب جانا ہے؟ جب کھانا اور کھانا پک جائے تو تم کھا لو، اس کے بعد فانتشروا، چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں کے لیے وہاں پر کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، فیستحیی منکم، وہ تم سے حیا فرماتے ہیں، لحاظ فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں لحاظ، کیونکہ یہ مسئلہ محبوب کا ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، یہ جانے جانا کا معاملہ ہے، اس لیے رب اس مسئلے میں حیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو، برتنے کی، استعمال کی، تو کمال ہے جی، کمال ہے جی، تھوڑا سا یہاں اس طرح کا نقشہ، ہاں یہ سامنے یہ بالکل نقشہ، مثلاً نہیں، یقیناً یہ مسجد نبوی ہے، اس کو سنی بیڑا بھی بولتے ہیں، یہ جو آپ کو یہ ستون نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر یہاں جا کے جہاں مولا علی کا نام لکھا ہے، اس کے اندر یہاں پر گھر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اب اور اصحاب صفہ ادھر بیٹھے، یہاں جب مدینہ شریف جائیں تو اس طرح کے نام لکھے ہوتے ہیں، جیسے یہاں بھی دیکھ رہے صدیق اکبر کا نام ہے، ادھر حضرت علی ہے، پھر حضرت عباس ہے، یہاں حضرت عباس کا نام ہے، پھر حضرت بلال کا نام، اس طرح کا یہاں یہ اصحاب صفہ اندر بھی ایک چبوترا بنا ہوا ہے، لیکن
یہ جو جگہ ہے، یہ جس جگہ کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو گلشن زہرا کہا جاتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین کھیلا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ کہ صحابہ کا کھانا حضور کے گھر سے آتا ہے، آواز دیتے اور آواز دینے کے امی جی روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے۔ یہ اوپر جو جگہ ہے، یہاں سے ازواج مطہرات اوپر کوئی چیز رکھتے بھی، بس مطلب کیا ہوتا کہ چیز بولنا نہیں، آواز نہیں ہے، بس چیز اوپر رکھتے نہیں، ادھر باہر سے دست کرتے نہیں، کولا رکھیا، برتن رکھیا، دودھ چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، کھیر چاہیے، جڑا دل کرے جو کچھ سرکار دے گھر ہے بس کولا رکھ دیتا کہ اب وہ خالی نہیں آنا پڑیا یار۔ ٹھیک ہے، اچھا اب غور کریں، قرآن میں آئے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو، سمجھ گئے ہو، جب تم ان سے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، تو باہر سے مانگو۔ کہاں سے مانگو؟ پردے سے مانگو، باہر سے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، اس میں تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ وَقُلُوبِهِنَّ، اور ازواج مطہرات کے دل تو پہلے سے ہی پاک ہیں، وہ تو مائیں ہیں، وہ تو مائیں ہیں۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تو تم نے میرے محبوب کو تکلیف نہیں دینی، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور ساتھ یہ اللہ اپنے محبوب کی ساری زندگی کے معاملات بیان کر رہا ہے، کھانے سے گھر سے شروع ہوا اور پوری زندگی کے معاملات، فرمایا جانا اس وقت ہے جب کھانا تیار ہو جائے، کھانا کھا کے بیٹھنا نہیں ہے، منتشر ہو جانا ہے، گفتگو نہیں کرنی، کوئی چیز مانگنی ہے تو باہر سے مانگنی ہے، اور پھر پردے سے مانگنی ہے، پردے میں مانگنی ہے، اور آخری فرمان اللہ تعالیٰ نے یہ جاری کیا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تم پر لازم ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی میرے محبوب کی بیوی سے نکاح نہ کرے، میرے محبوب کے وصال کے بعد میرے محبوب کی بیوی سے نکاح نہ کرے، میرے محبوب کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیں جی اصول کیا ہے؟ شوہر فوت ہو گیا تو بیوی عدت گزارے گی، کتنی؟ بولو جنہوں نے پتہ ہو بولو، 4 ماہ 10 دن، یہ بیوی کی عدت ہے، عدت گزارے گی تو 4 ماہ 10 دن کے بعد 11ویں دن وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی چاہے وہ نسب اور حسب کے لحاظ سے کتنا اونچا ہی کیوں نہ ہو، وہ میرے محبوب کی بیوی سے زوجہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، فرمایا نکاح اس وقت ہوتا ہے جب شوہر فوت ہو جائے، اور یہاں تو میرا حبیب زندہ ہے۔ نکاح تو تب کریں گے نا جب شوہر فوت ہو جائے، اور ہمارے محبوب تو سارے نبی زندہ ہیں۔
اچھا مگر قرآن میں آج ہی ہم نے پڑھا 21ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس لیے رب نے ذائقے کا لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ میرے محبوب ہی تھے. یہ نہیں کہ مر جانا ہے سارے نے، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور کیسے چکھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں موت کو اجل کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. یعنی یہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء پر بھی ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، موت آتی ہے فیض لینے کے لیے. انبیاء کو بھی اجل موت کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو سمجھو، امام احمد رضا قادری محدث بریلی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے، اچھا پہلا آنی اور ہے، دوسرا آنی اور ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یہ ہے آنا جانا، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، آنا نہ پانا نہ. آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. لیکن جڑی گل حضور دے بارے کی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باقی نبیوں کی شان ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، روح تو سب کی ہے زندہ. ان کا چلو اب اشارہ قریب بھی ہو سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے. روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے. جو مردہ کہے تم کو اچھا، ہو سبحان اللہ. بلکہ کہتے ہیں کہ کیا کس طرف کی باتیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں پاؤں جس خاک پر رکھ دے وہ بھی، پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے. اور جو بات میں نے بیان کی کہ نکاح جائز نہیں ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی زوجہ سے، اور اسی طرح جب مرد فوت ہو جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ہوتی ہے. حضور کی ہوئی ہے؟ کیوں؟ بیویاں نو وراثت لبھی ہے نہیں، حصہ لبدا ہے، بلکہ دعاواں کر دیا جائے تو حصہ لبے. ہمارے ہاں مگر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ آپ بولیے. اس کو اعلیٰ حضرت نے یوں ذکر کیا، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، یہ ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اور اس کا ترکہ بٹے، ترکہ وراثت جو فانی ہے. اب رہی بات ادھر کی، فرماتے ہیں یہ ہے حی ابدی، حی کا معنی زندہ، یہ اللہ بھی حی ہے، حضور بھی حی ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ خود سے زندہ ہے، اللہ خود سے زندہ ہے اور حضور رب سے زندہ ہے. یہ ہے حی ابدی، ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے. اعلیٰ حضرت مانا کہ موت آئی ہے، مگر بس آئی ہے، آئی ہے. موت چاہتی تھی کہ مجھے بھی حضور کا دیدار ہو جائے، میں بھی قدموں میں جا کر حضور کی زیارت کر لوں. یہ مسئلے رب قرآن میں سمجھا رہے ہیں. گھر کیسے جانا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو زیادہ نہیں کرنی، کھانا کھا کے، اس کا مطلب یہ ہے صحابہ بھی لنگر حضور کے در سے کھاتے ہیں، لیکن کہا کہ جب لنگر، اس میں بڑے بڑے مسائل ہیں کہ کسی کے ہاں بھی چلے جائیں تو لنگر اگر مل رہا ہے تو اس کے بعد کھا کے فوراً چلے جائیں،
چونکہ گھریلو معاملات ایسے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج ایسی تھی، انہوں نے کہیں سے گزرنا ہوتا تھا، گھر چھوٹا تھا، اب وہاں صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ پردے کا حکم تھا، وہ گزر سکتی نہیں تھی، تو حضور کہتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب نہیں کہندا سی تو کہہ دیں گے۔ محبوب حیا فرماتا ہے نا، لحاظ فرماتا ہے، تو ہم نے تو اپنے محبوب کو دیکھنا ہے، ہم نے تو نہیں کسی اور کو دیکھنا، ہم نے اپنے محبوب کو دیکھنا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، اور فرمایا اگر کوئی بندہ زیادہ دیر بہ جائے گا یہ نال بھی میرے محبوب نو تکلیف ہوئے گی، اور یہ تواڈے واسطے تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے مقام کی معرفت نصیب فرمائے۔ یا اللہ جنہوں نے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں وقت دیا، ان کی نسلوں کو آباد رکھنا، سمجھ عطا فرما، یا اللہ کسی نے بھی خالی نہ موڑی، اور جنہوں نے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس کے اندر ہالینڈ کے اندر گستاخیاں کی ہیں، یا اللہ انہیں تباہ فرما، یا اللہ جنہوں نے فرانس میں گستاخیاں کی ہیں انہیں بھی برباد فرما، ایسا تباہ فرما کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یا اللہ جو حکومت کے کارندے ان کے مسئلے میں چپ ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے گنگا کر دے، اور یا اللہ جو حضور کی عزت پر پیرا دے بات کرے، یا اللہ اس کی مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ۔